عزیز طلباء، آج ہم کہانی اور اس کے فنی تقاضے کے موضوع پر بات کریں گے۔ کہانی کو ایک بہت آسان چیز بھی سمجھا جاتا ہے اور بہت مشکل چیز بھی کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے کوئی افسانہ لکھ کر دکھائیں تو آپ یقیناً مشکل میں پڑ جائیں گے اور سوچیں گے کہ اسے کہاں سے شروع کیا جائے، کس طرح اس میں مکالمے شامل کیے جائیں، اس کی پلاٹنگ کیا ہو اور اس کو کہاں پر جا کر ختم کیا جائے، اختتام اس کا کہاں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے زبان کون سی استعمال کی جائے۔ مثلاً عام سادہ زبان یا کوئی آراستہ پیراستہ مزین زبان، بمباسٹک زبان یا عام افراد کی زبان، تو کون سی زبان استعمال کی جائے۔ غرض یہ کہ ایسے بہت سارے سوالات آپ کے ذہنوں میں اٹھ کھڑے ہوں گے میرے یہ کہتے ہی کہ مجھے کل ایک کہانی لکھ کر دکھائیں یا مجھے کل ایک افسانہ لکھ کر دکھائیں۔ تو کہانی کا فن ہی افسانے کی بنیاد بنا، لہٰذا پہلے ہم کہانی کو ڈسکس کریں گے کہ کہانی کیا ہے اور یہ اس کے فنی تقاضے کیا ہیں۔ کہانی میرا خیال ہے کہ انسان کو اس وقت سے آتی تھی جب سے اس نے بولنا سیکھا ہے۔ یوں ہم جو قدیم ادب دیکھتے ہیں، جو مصر کے فرعین کے مقابر سے نکلا، مقبروں سے نکلا، یا مدفون تہذیبوں سے جو پتھر کی اور مٹی کی سلیٹیں برآمد ہوئیں اور ان پر کچھ نقش و نگار لکھے ہوئے پائے گئے، تو ان کو آرکیالوجسٹس نے جب ڈی کوڈ کیا تو اس میں ادب کے بڑے فن پارے سامنے آئے، اور انہی فن پاروں میں کہانی بھی تھی۔ تو یوں کہانی انسان کے اس دور کی پیداوار ہے جب انسان کا ہر عمل تکلف سے پاک اور تصنع سے ناآشنا تھا، اور اس لحاظ سے یہ ایک آسان بھی ہے کہ یہ پریمیٹیو ایج کے انسان کو بھی کہانی کہنا آتا تھا۔ لیکن مشکل یوں ہے کہ انسان نے کہانیاں کہتے کہتے اس کے کہنے کے انداز میں اتنے ہنر پیدا کر دیے، اتنی پیچیدگیاں پیدا کر دیں اور اسے ایسے تکلف کی چیز بنا دیا کہ جو شخص اس ہنر کے اسرار و رموز سے یا اس کے فن سے واقف نہیں، وہ کبھی ایسی کہانی نہیں کہہ سکتا جسے قبولیت عام اور پذیرائی حاصل ہو سکے۔ کہانی ان گنت منزلیں طے کرتی کرتی اب ایسے مقام پر آ پہنچی ہے کہ اس کے کہنے کی ہزاروں قسمیں اور ہزاروں طریقے ہیں، اور ہر طریقہ اور ہر قسم اور ہر اسٹائل دوسرے سے زیادہ لطیف، نازک اور مختلف ہے۔ اس لیے اس کی پرکھ کی، اس کی ایویلیویشن کی، اس کے اچھا یا برا ہونے کی کوئی ایسی کسوٹی بنانا، کوئی ایسا معیار مقرر کرنا
کچھ کے نزدیک دشوار اور کچھ کے نزدیک ناممکن ہے۔ اسے پرکھنے کی کئی کسوٹیاں بنائی گئیں اور ان میں فرق و امتیاز کے معیار مقرر کیے گئے اور قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے پیمانے وضع کیے گئے، لیکن بالآخر معیار مقرر کرنے والوں نے بھی بے بس ہو کر یہی کہا کہ کہانی فن سے بھرپور بھی ہے اور فن سے خالی بھی، یعنی دیکھنے میں یا پڑھنے میں یا سننے میں اس میں کوئی فنکاری نظر نہ آئے، لیکن اس میں فنی تقاضے کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہوں، یعنی وہ فنی تقاضوں کو مکمل طور پر پورا کرتی ہو، فنی تقاضوں کا مکمل خیال رکھا گیا ہو، لیکن دیکھنے میں وہ بڑی آسان سی اور سادہ سی چیز نظر آئے، جیسا کہ ہمیں شیخ سعدی کی حکایتوں میں یہ چیز نظر آتی ہے، یا انگلش کی وہ سٹوریز جو ہم نے میٹرک سے پڑھنا شروع کی اور ایف اے ایف ایس سی تک انٹرمیڈیٹ تک پڑھتے چلے آ رہے تھے، تو انگلش کی وہ کہانیاں جنہیں ایسپس کی کہانیاں بھی کہتے ہیں، تو ان کہانیوں کو دیکھ لیجئے یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات کو دیکھ لیں، تو ان سب میں آپ کو ایک بظاہر دیکھنے میں سادگی نظر آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی فنکاری کے ساتھ فن کے مختلف پہلوؤں کو سمویا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا ہوتا، اگر اس کہانی کے بیان کرنے میں فن کے تقاضوں کا اور باریکیوں کا، اسرار و رموز کا ذکر جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا ہوتا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آج سینکڑوں سال یا ہزاروں سال حکیم لقمان کی کہانیاں جو ہیں وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، شیخ سعدی کی کہانیاں حکایات سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، تو ان سینکڑوں اور ہزاروں سال پرانے پہلے کی کہی ہوئی کہانیوں میں آج کوئی دلچسپی نہ ہوتی، لیکن ہم یہ کہانیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ کہانیاں دیکھنے میں سہل اور آسان دکھائی دیتی ہیں، لیکن فی الحقیقت ان کے اندر جو کہانی کے فنی تقاضے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ کہانی چاہے مختصر ہو یا طویل، اس میں ایک آغاز، ایک کلائمیکس، نقطہ عروج اسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک اختتام ضرور ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی کہانی میں بھی یہ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ کہانی چند سطروں کی ہو یا چند صفحوں کی ہو یا اس سے زیادہ طویل ہو۔ مختصر سے مختصر کہانی بھی اپنا ایک آغاز رکھتی ہے، ایک نقطہ عروج رکھتی ہے اور ایک اختتام رکھتی ہے۔ ان تین پوائنٹس کو ترتیب دینے کا نام پلاٹ ہے، یعنی پلاٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کہانی کو کہاں سے شروع کیا جائے،
کیا اس کو زمانی ترتیب سے شروع کیا جائے یا اس کو کوئی ہم اپنی پسندیدہ ترتیب میں لانے کی کوشش کریں. تو یہ چیز اس واقعات کو ترتیب دینے کا نام پلاٹ ہے. اور اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کہانی میں کرونالوجیکل یا زمانی ترتیب کا بھی خیال رکھیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم درمیان میں پیش آنے والے واقعے کو یا آخر میں پیش آنے والے واقعے کو شروع میں لے آئیں، اور شروع کے واقعے کو جو زمانی ترتیب کے اعتبار سے جو واقعہ پہلے وقوع پذیر ہوا اسے ہم درمیان میں لے جائیں یا آخر پہ لے جائیں. تو یہ ترتیب یا ان آغاز، اختتام اور نقطہ عروج کو کسی خاص ترتیب میں لانا یہ پلاٹ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ کہانی میں جو مختلف کردار ہیں ان کی ڈپکشن یا ان کی کردار نگاری اس طرح کی جانی چاہیے کہ وہ کردار ہمارے سامنے جیتے جاگتے انداز میں سامنے ہمارے آ کھڑے ہوں، اور ہم ان کرداروں کو چلتا پھرتا اور باتیں کرتا دیکھ سکیں، اور ہم اس فضا کو بھی محسوس کر سکیں جس فضا میں وہ کہانی لکھی گئی ہے، اور جس ماحول میں لکھی گئی اس ماحول کو بھی محسوس کر سکیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کردار نگاری کے زمرے میں آتی ہیں کہ کردار نگاری اس انداز سے کی جائے کہ وہ کردار ہمیں حقیقی معلوم ہو، جیتے جاگتے زندہ کردار معلوم ہو. اسٹیریوٹائپڈ کردار یا ایسے کردار کے جو جامد ہوں اور ان میں کوئی ارتقائی عمل نظر نہ آتا ہو. یعنی کوئی اگر اچھا آدمی ہم پیش کرتے ہیں، کوئی اچھا کردار پیش کرتے ہیں اور وہ شروع سے آخر تک اچھا ہی رہے تو یہ اسٹیریوٹائپڈ ہو جائے گا. اور کوئی برا کردار پیش کرتے ہیں اور وہ آخر تک برا ہی رہے تو اسے ہم اسٹیریوٹائپڈ کردار کہیں گے. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یا عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک برا شخص ہر معاملے میں برا ہو. کوئی ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ برا ہو لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو. اسی طرح کوئی دوسروں کے ساتھ اچھا ہو بننے کی ایکٹنگ کرتا ہو لیکن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ نامناسب ہو. تو یہ ممکن یہ نہیں، یہ کوئی بھی کردار نہ مکمل طور پر اچھا کہا جا سکتا ہے نہ برا. لیکن اسٹیریوٹائپڈ کرداروں میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ ان کا جو کردار ہمیں جس طرح کا شروع میں نظر آتا ہے آخر تک ویسا ہی رہتا ہے، اس میں ارتقائی عمل نظر نہیں آتا. لہٰذا کردار نگاری میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اسے ارتقاء پذیر ہونا چاہیے اور اس میں ویریشن یا تبدیلی کا عمل بھی دکھائی دینا چاہیے، خواہ وہ اچھا کردار ہو یا برا کردار. جیسے ہمیں تاریخ میں کئی ایسے ڈاکوؤں کا ذکر ملتا ہے جو لوگوں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کا مال و اسباب چھینا کرتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے، انہیں اپنے ساز و سامان سے محروم کر دیتے تھے. لیکن غریبوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا.
وہ اپنے علاقے کے جہاں کہیں جو علاقہ ہوگا وہاں کے غریبوں کو وہ ہر طرح سے نوازتے رہتے تھے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ وہ بڑے ہمدرد اور بڑے ان کے مخیر ثابت ہوتے تھے۔ تو تاریخ میں ایسے کئی ڈاکوؤں کا اور ایسے کئی کرداروں کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا بات وہیں میں لاتا ہوں کہ کوئی بھی کردار نہ مکمل طور پر اچھا ہوتا ہے، نہ مکمل طور پر برا ہوتا ہے۔ اچھے کردار سے بھی کوئی برائی سرزد ہو سکتی ہے، اور برے کردار سے بھی کوئی اچھائی وقوع پذیر ہو سکتی ہے، وہ اچھائی کا عمل اس سے بھی ممکن ہے، صادر ہو سکتا ہے۔ تو کردار نگاری میں ارتقائی عمل کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔